السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے عباس کہتے ہیں اور میرا یوٹیوب چینل تھنک ود عباس کے نام سے. تو شروع کرتا ہوں. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سینگ سے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کے کسی کے ساتھ کھڑا ہونے سے بہتر ہے آپ سچ بول کے الگ سے کھڑے ہو جائیں. تو کچھ ایسی سچویشن ہمارے آج کل ملک کی بھی ہے کہ بہت سارے جھوٹے لوگ جو ہے نا منافقت کے ساتھ کام لیتے ہوئے پورا ایک گروپ بنا لیا ہے اور ایک طرف خان صاحب کھڑے ہیں. تو میں ان کی کوئی پاکیزگی کی یا کچھ ایسی تو نہیں دے رہا کہ وہ بہت ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, وہ جانتا ہے کون کتنا پاکیزہ ہے اور کون کتنا نہیں ہے. تو لیکن وہ جو ظاہری چیز ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے, ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں, باطل کو جاننا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہی باطل کی چیزوں کو جانتا ہے اور اسی کو پتہ ہے کہ کیا ظاہر ہے اور کیا باطل ہے. تو بات یہ کہ ہمارے ملک میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں بہت برے چل رہے ہیں. پہلے تو کل سپریم کورٹ نے جو بالکل آؤٹ آف دا باکس جا کے ڈیسیجن دیا بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ کیوں ہی ایسے غلط لوگوں کو ہی ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے اسپیشل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. وہ جو پہلے اتنے دنوں سے کیسز چل رہے تھے, وہ جو سینٹ کا الیکشن تھا وہاں پہ اتنی زیادہ ہارس ریڈنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ پیسے لیے جا رہے تھے. تو وہاں پہ تو وہ کیس ابھی تک اس کی تو ویڈیو بھی منظر یہاں پہ, تو تب ان کو سو موٹو کیس یاد نہیں آیا. اس کے علاوہ انہوں نے ابھی جو منحرف اراکین ہیں ان کے لیے جو ایک اپنا کیس جمع کروایا ہوا تھا, ان کے لیے ان کو کیا وہ سو موٹو یاد نہیں آیا. اتنے زیادہ اور کام ہو رہے تھے. وزیر اعظم نے وہ کیا کہہ رہا تھا, نواز شریف نکل کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان کے بت ہیں, یہ پتہ نہیں کون سے بت ہیں, ان کو توڑ دو. ان 4 بتوں نے انہوں نے آپ کے خلاف دیے ہیں. طلال چودھری اور یہ وزیر اعظم نواز شریف, انہوں نے مجھے کیوں نکالا. تب تو آپ کو سو موٹو نوٹس نہیں یاد آیا. تب تو آپ کو اس ٹائم بھی غیرت نہیں آئی. آپ نے تب بھی ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کیا اور ان کے لیے فیصلہ دے کے اور ان کو ایک گارنٹی کے اوپر باہر بھیج دیا. آپ نے جا کے دوبارہ پوچھا کبھی شہباز شریف سے کہ آپ نے ان لوگوں کو باہر بھیج دیا, تو آج تک نواز شریف اپنا علاج کروا کے کیوں نہیں واپس آئے. آج ان کی حکومت آئے گی تو وہ کتا دم ہلاتا ہوا واپس آ جائے گا. تو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. آپ لوگ اتنی اپنی ذلت کی پستی کے اندر گر چکے ہیں نا, یہ پوری قوم, ان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں رہی. ان لوگوں کو صرف اپنی جو ہے نا پاور کی پولیٹکس رہ گئی کہ ہماری جو ہے نا پاور کے اندر ہم رہے ہیں. اس کو ڈزنٹ میٹر, ان کو کچھ عوام سے نہیں لینا دینا. ہم تو بیکاری ہیں ان کے, وہ ہمارے ساتھ بیکاریوں والا ہی سلوک کرتے ہیں. تو یہ ان کو تو آپ چھوڑ دیں. میرا میسج تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اگر ہمارے اندر تھوڑا سا شعور بھی ہے. ہم پاکستانی بیٹھ کے سارا دن موبائلوں پہ سارا دن وہ باتیں تو اتنی کہتے رہتے ہیں. ہمارے اندر اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ, ہمیں اپنی خودداری کا کچھ وہ نہیں ہے. ہمیں جو بھی آئے گا ہمیں وہ مارے گا, ہمارے اوپر پیسے لگائے گا اور گھوڑوں کی طرح, اور ہمیں جو نا خرید کے سائڈ پہ کر لے گا, اور ہم ان کے ساری زندگی بیکاری دم ہلاتے رہیں گے ان کے سامنے. تو آپ لوگ نہیں نکلنا چاہتے تو آپ کی مرضی. اگر آپ نے ایسے ہی رہنا تو پھر رونا, یہ دھونا, یہ صبح شام کے شکوے چھوڑ دو کہ ہم ایسے ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم یہ ہو گیا, ہمیں غربت آ گئی, ہماری عزت نہیں ہے. ایسی جو بیکاری لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. اور جب آپ نے اگر ڈیسائیڈ کر ہی لیا اپنے آپ کو بیکاری رکھنے کا, تو پھر آپ بیکاری ہی رہیں گے. اگر آپ لوگوں کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے تو بالکل خان صاحب کا ساتھ دیں, باہر نکلیں, اور ایٹ لیسٹ اچھے برے کا تو آپ کو ہے نا اندازہ کون اچھا. آپ لوگوں کو نہیں پتہ نواز شریف شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے, اور زرداری شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتا رہا, شہباز شریف زرداری کے بارے میں کیا کہتا رہا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہتا رہا. تو کیا یہ آپ لوگوں کے لیے, آپ کو بیکاری پن سے باہر نکالنے کے لیے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے حالات اچھے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کچھ نہیں کرنے ہیں, صرف بغیرت آپ لوگوں کو ذلیل مزید کرنے آئے ہیں, آپ لوگوں کو مزید بیکاری بنانے آئے ہیں. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکل جائیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے ایک سیلف رسپیکٹ کو پہچانیں. اور ایک تو میں سب سے پہلے تو اس قوم کو کہتا ہوں کہ ان بغیرتوں نے جو پھر آگے جا کے تو اپنی پارٹیز کے لیے الیکشن لڑنے, ان کو بولیں کہ آپ تو ایک اپنی پارٹی ایک ہی بنا لیں. یہ ملک میں یہ ڈرامے یا تو ختم کریں نا, یہ سب ختم کر دیں. کیا ضرورت ہے الیکشن کروانے کی, کیا ضرورت ہے اتنی پارٹیز کا. اب یہ پارٹیز ایک ہو گئی ہے, ان کو کیا ضرورت ہے ساری زندگی کے لیے کرتے رہیں حکومت. ہم تو پہلے ہی بیکار ہیں, دم ہلاتے رہے, ہمارے آئیں اور ہمارے آگے ہڈیاں پھینکتے رہے, ہم چاٹتے رہیں اور ساری زندگی گزار دیں, اور ایسی ضلالت میں آئیں اور اپنی کھائیں پئیں, اپنا جو بچے پیدا کریں اور جا کے جانوروں کی طرح مر جائیں. ہمیں اچھے برے سے کوئی نہیں, ہم بیکاری ہیں یا کچھ, ہماری روٹی چلنی چاہیے, ہمیں رشوت ملنی چاہیے. کیونکہ یہ ان لوگوں کو سب کو یہ سوٹ کرتا ہے, ہمارے پورے معاشرے کو سوٹ کرتا ہے. ہر بندہ تو اس پہ پل رہا تھا رشوت پہ. آئی ڈی کارڈ بنوانے جاؤ وہاں پہ رشوت, آپ اپنے کہیں ایجوکیشن بورڈ میں چلے جاؤ, وہاں سے کوئی ڈاکومنٹس نکلوانا, وہاں پہ الگ بروکر کھڑے ہوتے ہیں. پاسپورٹ آفس چل جاؤ, وہاں پہ الگ بروکر چلے جاؤ. ٹرین اسٹیشن چل جاؤ, وہاں پہ الگ بروکر چلے جاؤ. آپ نے یہ
ابھی باہر کے لیے ٹریول کرنا تھا، یہاں کے لیے آپ نے اگر اپنے ڈوز وغیرہ لگوانی تھی اس کے لیے الگ بروکر بنا. ہمارا تو کام ہی ہر کام تو وہ صحیح کہا تھا میئر کرنے کہ ہم اپنی ماں کو بھی بھیج سکتے ہیں ان ڈالروں کے لیے. ہم لوگ صرف پیسے کے پجاری ہیں، پیسے کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اتنے گھٹیا، اتنے ذلیل اور اتنے گر چکے لوگ ہیں نا، ہمارے اندر غیرت کی ذرا نہیں ہے، اور ہم بغیرتی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر تو ہم لوگوں نے غیرت کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو خود چینج کرنا پڑے گا. ان لوگوں کے پیچھے لگ کے یہ مداری، یہ جتنے بھی اسٹوپڈ، یہ جتنے سرکس کرتے ہیں نا صبح شام، ان لوگوں سے ہمیں دور رہنا پڑے گا اور ہمیں اپنے آپ کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا. اگر تو نہیں ہے تو پھر شاید ٹھیک ہے، ہم خود ایسے جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر تو ویسے ہی سربراہیں گے. امریکہ کل کسی اور کو لے کے آ جائے گا، یہ مریں گے تو کل ان کے بچے آ جائیں گے، وہ مریں گے کل ان کے بچے آ جائیں گے. ہمارے بچے آج مظاہرے ہیں، کل پھر ان کے مظاہرے ہو جائیں گے، پھر ان کے مظاہرے. وہ ہمارے اوپر حکومتیں کرتے رہیں گے اور ہم ان کے سامنے دم ہلاتے رہیں گے، وہ امریکہ کے سامنے دم ہلاتے رہیں گے. بس یہ پھر یہ کتا پان کا جو سلسلہ ہے نا، چین بائی چین یہ چلتا رہے گا اور ایسے زندگی گزرتی رہے گی. اور پھر شکوہ شکایتیں کرنا چھوڑ دو. اور اگر آپ اب وہی تو پھر اللہ تعالیٰ تو صحیح کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں قوم کی کیسے وہ حالت بدلوں جس کو خود ہی نہیں بدلنے کا. ہم اتنے، ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، ہم سارے کام کر سکتے ہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں فیس بک پہ چل جائے، ایسے ایسے میمز بنائے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچ کے، لیکن ہم اس کو اپنی جو انرجی ہے نا اس کو کبھی پازیٹیو وے میں کبھی یوز نہیں کریں گے. ہم صرف غلط کام میں، غلط چیزوں میں کریں گے. ہم نے چیٹ کرنا ہو، وہاں سے بیٹھ کے لوگوں نے کمپنی بنا کے یہاں ان ملکوں کو چیٹ کر رہے ہیں. مقصد اتنے ہمارا لیول یہاں تک ہے چیٹنگ کا، لیکن ہم اس انرجی کو اگر پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہیں تو شاید ہم کوئی بھی نہیں یوز کرتے. تو میں تو بس یہی کہوں گا، خدا کے لیے اگر پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا اور ہمیں پاکستان پاک کے نام سے شروع کیا تو اس کی تھوڑی پاکیزگی کا خیال رکھیں. اپنے ضمیروں کو، اپنے اچھے برے چیزوں کو پہچاننا شروع کریں اور سچ کا ساتھ دیں اور حق کا ساتھ دیں. آپ خود ریئلائز کریں، یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پہ خان صاحب برے تو ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکیں. اگر ان کی کسی بات میں کوئی سچائی ہے تو اس کو پلیز دیکھ کے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جھوٹے تو سب انہوں نے پتہ ہمارا سب پھول لوٹ کے کتنے یہاں پہ پراپرٹیاں بنا کے بیٹھے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف، ان کے بچے سارے ادھر بیٹھے، شادیاں ادھر ہوتی ہیں، گولف ادھر کھیلتے ہیں، سب کچھ تو ادھر چلتا ہے. پاکستان میں تو صرف ہمارے اوپر حکومت کرنے آتے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا. تو پھر آپ کو سلام ہی ایسے اتنی کیا کہتے ہیں کہ بیہودہ سوچ پہ اور اتنی غلامانہ سوچ پہ. پھر ہماری پستی بالکل، ہم اس گڑھے کی بالکل تہہ میں گر چکے ہیں جہاں سے ہم نکلنا نہیں چاہتے. تو خود اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ریسٹور کریں اپنی تھوڑی غیرت کو، اور ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں بس. اور جاتے جاتے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اس میسیج کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہماری غیرت کو جگا دے اور ہمیں ان بے غیرتوں سے اور ان سرکس بازوں سے دور رکھیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.